السلام علیکم، آداب ناظرین، شمائی سپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ لندن کے میئر صادق خان نے اس سال فریضہ حج ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے سامنے ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد بھی دی۔ صادق خان نے کہا کہ حج ایک ایسا روحانی سفر ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تمام عبادات کی قبولیت کی دعا بھی کی۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر کرنسی نوٹ پر چھاپنے کی تیاری کی اطلاعات سامنے آئی۔ رپورٹس کے مطابق زندہ شخص کی تصویر نوٹ پر چھاپنے کی قانونی پابندی ختم کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں بل پیش کیا گیا۔ ٹرمپ کی تصویر، یادگار سکے اور پاسپورٹ بھی زیر غور ہے۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے جاری جنگ پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسی جنگ شروع کی گئی ہے جس کی منظوری عوام نے نہیں دی، لیکن اس کی قیمت عام شہری ادا کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق جنگ کی وجہ پیٹرول اور روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ زہران ممدانی نے کہا کہ وہ پہلے دن سے اس جنگ کے خلاف ہیں۔ سوڈان کے 70 سالہ مریم النور حج کے دوران اپنی 90 سالہ ماں کی خدمت کی وجہ سے توجہ کا مرکز بن گئی۔ انہوں نے پورے سفر میں اپنی ماں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ہر مقام پر ان کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ مریم کا کہنا ہے کہ انہوں نے اجر و ثواب کی نیت سے ماں کی خدمت کو اپنا فرض سمجھا۔ انہوں نے کسی اور کو اپنی والدہ کی خدمت کی اجازت بھی نہیں دی۔ ان کی یہ محبت اور خدمت حجاج کے لیے ایک بہترین مثال بن گئی۔ سپریم کورٹ نے ہندوستانی پہلوان ونیش پھوگاٹ کو ایشیائی کھیلوں کے سلیکشن ٹرائلز میں شرکت کی اجازت دے دی۔ عدالت نے کہا کہ ونیش نے ملک کے لیے نمایاں خدمات انجام دی ہے اور ان کا معاملہ منفرد نوعیت کا ہے۔ عدالت نے کھیلوں کے معاملات میں غیر ضروری مداخلت پر بھی تشویش ظاہر کی۔ کیس کی اگلی سماعت آئندہ ہفتے میں ہوگی۔ گجرات کے شہر سورت میں ایک شخص نے بیوی کی ہراسانی سے تنگ آ کر رحم کی موت کی اجازت مانگی۔ کریت پٹیل نامی شخص نے ضلع کلکٹر کو خط لکھ کر اپنی مشکلات بیان کی۔ اس کا الزام ہے کہ بیوی اور ساس مسلسل ذہنی دباؤ ڈال رہی ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس کی شکایت پر پولیس نے بھی توجہ نہیں دی۔ مغربی بنگال حکومت نے غیر قانونی دراندازوں کی شناخت کے لیے 11 ہولڈنگ سینٹر قائم کیے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 335 مشتبہ افراد ان مراکز پہ رکھے گئے ہیں۔ ان میں مرد و خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ دستاویزات کی جانچ کے بعد قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ مہم ڈیٹیکٹ، ڈیلیٹ اینڈ ڈپورٹ پالیسی کے تحت چلائی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کے ضلع کاماریڈی میں ایک شخص کے جیب میں رکھا سیمسنگ موبائل فون اچانک پھٹ گیا۔ واقعے کے وقت سابق سرپنچ چندر گوڑ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ خوش قسمتی سے انہوں نے بروقت فون جیب سے نکال لیا، جس سے بڑا حادثہ ٹل گیا۔ ماہرین کے مطابق شدید گرمی کی وجہ سے بیٹری میں خرابی پیدا ہوئی۔ سسرال والے نہیں دیے بائیک۔ تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں بائیک نہ دلانے پر شوہر نے بیوی کو مارنے کے بعد اپنی جان لے لی۔ پولیس کے مطابق موٹر سائیکل دلانے کے معاملے پر دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ شادی کو ابھی صرف 11 مہینے ہوئے تھے۔ شوہر نے بیوی کو پھانسی دی اور بعد میں خود بھی جان لے لی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کی۔ مہاراشٹرا کے شہر پونے میں زہریلی شراب پینے سے کم از کم 12 افراد کی موت ہو گئی۔ متاثرین کی حالت شراب پینے کے چند منٹ بعد بگڑ گئی۔ پولیس اور محکمہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ غیر قانونی شراب فروشی کے خلاف کئی مقامات پر چھاپے مارے گئے۔ حیدرآباد میں BRS کے سابق MLA بالکا سمن کو نامپلی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے دوران تلنگانہ بھون کے باہر BRS کارکنوں اور پولیس کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ کارکنوں نے پولیس گو بیک کے نعرے لگاتے ہوئے احتجاج کیا۔ پولیس کے مطابق بالکا سمن کے خلاف متنازع بیانات پر ناقابل ضمانت مقدمہ درج ہے۔ تلنگانہ حکومت نے ملازمین کی زیر التوا واجبات کی ادائیگی کے لیے پہلا بڑا قدم اٹھاتے ہوئے 2000 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ حکومت نے 100 دنوں میں 6000 کروڑ روپے ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ محکمہ مالیات نے احکامات جاری کر دیے۔ ملازمین تنظیموں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ عمر قید کے مجرم نے کی شادی، 10 گھنٹے کے بعد پھر واپس ہوا جیل۔ دہلی کے مشہور مسلم تیاگی خاندان قتل کیس کے مجرم واجد کو 10 گھنٹے کی پیرول دی گئی۔ سخت سیکیورٹی میں سے میرٹھ کے آبائی گاؤں لایا گیا، جہاں اس نے نکاح کیا۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد پولیس اسے واپس تہاڑ جیل لے گئی۔ واجد 6 لوگوں کے قتل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے۔ یہ واقعہ پورے علاقے میں موضوع بحث بن گیا۔ تلنگانہ حکومت نے 24 اسمبلی حلقوں میں 1 لاکھ مکانات تعمیر کرنے کی منظوری دی۔ منصوبے کے تحت 70,000 LIG اور 30,000 LIG فلیٹس بنائے جائیں گے۔ غریب خاندانوں کو 5 لاکھ روپے سبسڈی بھی دی جائے گی۔ حکومت نے ہاؤسنگ بورڈ کو پائلٹ پروجیکٹ کے تحت 12,000 فلیٹس بنانے کی اجازت دی۔ اس منصوبے سے ہزاروں خاندان کو فائدہ ہوگا۔
اگر آپ کے پاس نوٹس ہے تو ذرا سنیں، مارکیٹ میں آئیں گے اب کاغذ کے بجائے پلاسٹک کے نوٹس۔ اب بیویاں بغیر چیک کرے دھو سکتی ہے کپڑے۔ RBI کم مالیت کے پلاسٹک کرنسی نوٹوں کا آغاز کرنے جا رہا ہے۔ پلاسٹک نوٹ عام کاغذی نوٹوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوں گے۔ یہ نوٹ نمی، گندگی اور جراثیم سے بھی محفوظ رہیں گے۔ کرنسی چھپائی کے اخراجات میں کمی آئے گی۔ ابتدائی طور پر 10 اور 20 روپے کے نوٹ آزمائشی طور پر جاری کیے جا سکتے ہیں۔ شدید گرمی اور لو کی وجہ سے محکمہ موسمیات نے تلنگانہ کے کئی اضلاع میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا۔ محبوب آباد، کھمم، سوریا پیٹ اور نلگنڈا میں شدید گرمی کی پیشگوئی کی گئی۔ بعض علاقوں میں تیز ہواؤں اور بارش کا بھی امکان ظاہر کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے عوام کو احتیاط برتنے کی ہدایت دی۔ یہ تھی اب تک کی اسپیڈ نیوز۔ جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولے۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی کی۔